یہ جو سزائیں ہوئی اس میں موت کی سزا بھی بریگیڈیئر کو دی گئی، تو ان کا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا جرم کیا ان پر ثابت ہوئے؟ وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر وسیم اس کی ایکٹیویٹیز مانیٹر ہو رہی تھی پہلے سے، جیسے ہی کچھ پتہ لگا تو اس کو غلط انفارمیشن فیڈ کرنی شروع کی، یعنی کوکڈ اپ، اس کو ایسی انفارمیشن دینی شروع کی جو درست نہیں تھی، جو ہمیں ڈیمیج نہ کر سکتی۔ ایک تو اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا، تو امریکنز نے ایک ڈیوائس دی ہوئی تھی جس میں وہ غالباً کوئی چپ ڈالتا تھا اور وہ پھر نکال کے ان کے حوالے کر دیتا تھا، تو وہ ڈیوائس میں تو اس کو گرفتار کیا تھا جب وہ امریکن سے فارغ ہو کے جا رہا۔ اس میں تو جو انفارمیشن بھی اویلیبل تھی وہاں سے وہ اپنے جونیئر سے لے کے تو آگے چلا رہا تھا، لہٰذا اس کو سزائے موت بھی تھی۔ یہاں پہ چیک سسٹم جو ہے وہ ہر سٹیپ پہ موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ بر وقت وہ ایکشن کم از کم دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے کام تو اس کا ڈیمیج کنٹرول ہو جائے، وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کو، یا یوں کہہ لیں کہ جن ممالک میں تباہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، وہاں کے اداروں کو انہوں نے تباہ کرنا شروع کیا۔ اور پاکستان کی بات کریں یا ان ملکوں کی بھی بات کریں تو سب سے اہم ادارہ دفاعی طور پر فوج ہوتا ہے۔ پاکستان کی ایک بدقسمتی اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت پاکستان، خاص طور پاکستان کی جغرافی کی وجہ سے، پاکستان پر یہ حملے مسلسل ہیں۔ جس دن پاکستان معرض وجود میں آیا تب سے لے کر بھارت دیکھ لیں، اور پھر خطہ اس طرح سے ہو گیا انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کی لڑائیوں کی وجہ سے، کہ یہ کوشش ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے کہ جی اس کے اداروں کو کمزور کیا جائے تاکہ ہم اس کو اپنے لیے استعمال کر سکیں۔ آج تک وہ گھنونی سازشیں جاری ہیں۔ میرے ساتھ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جنرل صاحب یہ بتائیں، حال ہی میں کچھ آرمی آفیسرز کو سزائیں ہوئیں، اب اس کو بالکل ایک اور طرح سے ٹوسٹ کیا گیا ہے۔ پہلے تو بتائیں کہ کیا میکینزم ہے، کن کو سزا ہوئی، کیوں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ 3 آفیسرز تھے، تینوں کا آپس میں سزا ایک دفعہ ایک ہی وقت اناؤنس ہوئی، لیکن تینوں کے کیسز مختلف ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ جنرل صاحب جو جنرل جاوید وہاں پہ جن کو سزا ہوئی، ان کا ٹوٹلی ایک مختلف اپنا کام ہے، قصہ ہے۔ جو سیولین وسیم اکرم کو سزا ہوئی وہ بالکل ٹوٹلی اس کا کچھ اور قصہ ہے امریکہ کے ساتھ، اور جو بریگیڈیئر رضوان کو بھی اس کا بھی کیس بالکل الگ سے ہے جو کہ بھارت کے ساتھ۔ تو یہ 3 مختلف کیسز ہیں، لہذا سزائیں جو ہوں گی یا دی گئی وہ ہر کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جتنی ہی سیوریٹی تھی کیس کی، یا کیس میں جتنا ہی وہ آپ کہہ لیجئے کہ خطرناک خوفناک کام ہوا، اس کی مناسبت سے سزا دی گئی۔ اس میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل تھا تو اس کو کم دے دی گئی اور دوسرے کو کسی کو زیادہ دے دی گئی، اس طرح کا قصہ نہیں ہے، یہ کیسز ہیں ہی الگ الگ۔ اچھا، اب طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان آرمی میں ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کو جب سینسٹیو اپوائنٹمنٹس پہ لگایا جاتا ہے۔ اچھا جنرل صاحب، اس میں یہ بتائیں کہ اب یہ جو سزائیں ہوئی اس میں موت کی سزا بھی بریگیڈیئر کو دی گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سارا پروسیجر اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اتنے ثبوت ہوتے ہیں کہ اس طرح کی سزائیں، تو یہ بڑی سخت سزا اس طرح سے دی گئی، باقی کو بھی ایک طرح سے عمر قید لیفٹیننٹ جنرل لیول کے، تو ان کا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا جرم کیا ان پر ثابت ہوئے؟ اور دوسرا پھر اس میں باہر سے کیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا؟ حسین حقانی جو ہے بیچ میں کہاں سے کود پڑا کہ جی یہ دیکھیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ معاملات پاکستانی فوج میں خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ ہیں، جبکہ ہم نے تو سزائیں دی ہیں۔ دیکھیں، حسین حقانی ایک بدقسمت انسان ہے، بدبخت ہے، جو کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہردہ سرائی اپنی ہی سرزمین کے بارے میں کرتا رہتا ہے، اپنی افواج کے بارے میں کرے گا، اور اس کی باتوں میں ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ دشمن کے ہاتھوں میں بک چکا ہے۔ یہ اس کی بدقسمتی ہے، ورنہ ارض پاک کے لیے تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ وہ یہ ہے کہ حسین حقانی نے یہ اینگل دیکھا کہ جب اپنے ہی آفیسرز ان کے پکڑے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تو جن کے ہاتھوں میں وہ سسٹم ہے، آپ کا نیوکلیئر سسٹم ہے یا جو بھی، وہ خود ہی کمپرومائزڈ ہیں۔ اس نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ یہ سسٹم اتنا سٹرونگ ہے کہ اپنی صفوں میں بھی چھپے ہوئے لوگ پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ سسٹم مانیٹر کر رہا ہے۔
قبل اس کے کہ وہ ڈیمیج کر سکیں بہت کچھ، وہ ان کو سسٹم پکڑتا ہے اور پھر سسٹم سزا بھی ایسی دیتا ہے اور جلدی دے دیتا ہے. وہ سول والا قصہ نہیں ہے کہ تاریخ پہ تاریخ اور ایک جنریشن گزر گئی تو دوسری آ گئی. یہاں تو 2 4 6 مہینے میں یہ کام ختم ہو جاتا ہے. تو پھر ساری آرمی میں جب یہ تشہیر ہوتی ہے، پوری آرمی کو یہ آرڈر جاتا ہے کہ فلاں کے لیے یہ سزا ہو گئی، تو یہ ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیٹرنس آ گئی، آپ نے لوگوں کے لیے خوف پیدا ہو گیا کہ یہ کام ہم نے کوئی تھوڑا بہت بھی کیا غلط تو پکڑے جائیں. دوسری چیز جو ہے ڈیمیج کنٹرول. جب ہمیں پہلے پتہ لگ جائے، مثال کے طور پہ میں آپ کو بات کرتا ہوں، وسیم اکرم، ڈاکٹر وسیم اکرم، اس کی ایکٹیویٹیز مانیٹر ہو رہی تھی پہلے سے. جیسے ہی کچھ پتہ لگا کہ یہ کوئی ایسی گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کو غلط انفارمیشن فیڈ کرنی شروع کی، یعنی کوکڈ اپ. اس کو ایسی انفارمیشن دینی شروع کی جو درست نہیں تھی، جو ہمیں ڈیمیج نہ کر سکے. لیکن چونکہ ہمارے سسٹم میں سے جا رہی تھی تو پکڑنا آسان تھا، کیونکہ وہی چیز اگر وہ آگے دے رہا ہے تو ہم پکڑ سکتے ہیں. لہذا ایک تو اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا کہ جب وہ فائنلی وہ چیز دے رہا تھا، اس کو امریکنز نے ایک ڈیوائس دی ہوئی تھی جس میں وہ غالباً کوئی چپ ڈالتا تھا اور وہ پھر نکال کے ان کے حوالے کر دیتا تھا. وہ ڈیوائس میں کوڈڈ شکل میں چلے جاتے. تو وہ ڈیوائس میں تو اس کو گرفتار کیا تھا جب وہ امریکن سے فارغ ہو کے جا رہا. اچھا. تو اس صورت میں وہ انکار نہیں کر سکا، وہ کہہ نہیں سکا کہ میں نے یہ نہیں کیا. اب انفارمیشن ٹھیک ہے کہ ہمارا نقصان اس طرح نہیں ہوا، اس لیے کہ انفارمیشن جو ہے وہ درست نہیں جا رہی تھی، لیکن اس نے تو کوئی کمی نہ چھوڑی. بالکل صحیح. اس نے تو جو انفارمیشن بھی اویلیبل تھی وہاں سے وہ اپنے جونیئر سے لے کے تو آگے چلا رہا تھا. لہذا اس کو سزائے موت ہوئی. مطلب یہ تھا کہ اگر وہ انفارمیشن درست ہوتی تو ہمارا سارا کچھ کمپرومائز ہو جاتا. اب یہ حسین حقانی کو نہیں پتا کہ یہاں سسٹم نے کیسے فنکشن کیا. تو یہاں پہ چیک سسٹم جو ہے وہ ہر سٹیپ پہ موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ بر وقت وہ ایکشن کم از کم دے لیتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے کام تو اس کا ڈیمیج کنٹرول ہو جائے، وہ نقصان نہ پہنچا سکے. اور یہ بر وقت ہوا ہے الحمدللہ. تو جنرل صاحب باقی بھی جو ہے ان کا یہی تھا کہ کسی اور ملک کے لیے، غیر ملک کے لیے وہ کوئی بطور ایک ایجنٹ کام کر رہے تھے، ان کو انفارمیشن دے رہے تھے، یہ ان کا جرم ہے. ایجنٹ نہیں، جو بگیڑ رضوان ہے اس کا قصہ یہ تھا کہ وہ غیر ملکی اسائنمنٹ میں ایک اور ملک میں پاکستان کے ڈیفنس اٹیچی تھے. وہاں اس ملک کے ساتھ کچھ ہماری ڈیلنگ وغیرہ ہو رہی تھی، کوئی اکوپمنٹ اور وہ چیزیں ان میں کیا تبدیلیاں کیسے کرنا. ان کی ہر اکوپمنٹ جو آپ لیتے ہیں اس کی ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے جو اینمی جاننا چاہتا ہے کن ٹرمز پہ آپ نے کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بس میں ہو کہ وہ ڈیل ہی آپ کا ختم کروا دے، کیونکہ وہ ڈیل جو ہے وہ آپ خفیہ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس ڈیل کی قیمت اس سے زیادہ دے کے تو اینمی کو آپ کے اس بندے کو خرید لے، اس ملک کو خرید لے جو دے رہا آپ کو، تو وہ ان کا تو ایک بزنس ہوگا نا. وہ اپنے مفاد میں دیکھیں گے کہ اگر پاکستان یہ چیزیں ہم سے 4 سسٹم دے رہا ہے تو دوسرا ملک اس کو کہتا ہے کہ جی ہم 8 لے لیتے ہیں اور پیسے بھی آپ کی مرضی سے دے دیتے ہیں، تو وہ آپ کو ڈچ کر دیتا ہے. تو یہ انفارمیشن وہاں پہ انڈیا کو پاس کی گئی. اچھا. تو نوئنگ فلی ویل کہ یہ کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، ایک دشمن ملک ہے اور دشمن ملک نے آپ کے ملک کے خلاف ہی استعمال کرنی یہ چیز، تو یہ بہت ہی ایک آپ کہہ لیجئے کہ سینسیٹیو اس لحاظ سے تھا، بہت گہرانا کام تھا کہ جان بوجھ کے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی مغالطے سے نہیں کر رہے. اس کے مقابلے میں جو جنرل جاوید کا قصہ تھا اس میں تھوڑی بہت ایمبیگوٹی تھی کہ ان کو کسی نے کہا کہ آپ ہماری ویڈیو گیمز کے لیے یہ لکھ دیں وہ لکھ دیں، لیکن وہ ویڈیو گیم بنیادی طور پہ نیوکلیئر ویپنز یا اس طرح کے ان کے سائٹ وغیرہ سے ریلیٹڈ تھی. تو اگر آپ اس میں کوئی ایسی چیز بتا بیٹھے ہیں کہہ بیٹھے ہیں تو نیچرلی آپ نے غیر ذمہ دارانہ حرکت کی. اور وہ بھارت کے لیے نہیں تھا، وہ امریکہ کے لیے تھا کہ وہاں پہ وہ، لہذا ان کا خیال یہ تھا کہ میں نے چونکہ کوئی کسی انٹیلیجنس والے کو کوئی انفارمیشن نہیں دی
میری انفارمیشن جو ہے وہ کس حد تک درست ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا. بہرصورت اس کے چونکہ کچھ شکوک و شبہات تھے اس میں, لیکن تھا چونکہ اسی چیز سے کہ لیکیج آف انفارمیشن سے, تو ان کو بھی سزا ہوئی, لیکن ان کو ڈیتھ سینٹنس نہیں دی گئی اسی وجہ سے. لیکن جل صاحب عام طور پر اسلام سویلین ہوتے ہیں, ہمارا خیال ہوتا ہے یار بڑی سخت سزائیں, موت دے دی, یہ کر دیا, ایک انفارمیشن تھی. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دیکھیں ان کے ساتھ بھی غداری ہوتی ہے جو لوگ جانے دیتے ہیں اسی چیز سے کو چھپانے کے لیے, بچانے کے لیے, دشمن تک نہ پہنچے, اپنی جانیں دے رہے ہیں سرحدوں پر بھی, تو ان کے ساتھ جو غداری ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بالکل زیرو ٹالرنس ہمیں ملٹری میں نظر آتی ہے, اور یہ بڑی زبردست بات ہے, اتنا اچھا میکنزم اور لوگوں کو بر وقت پکڑنا, اور یہ ہماری حفاظت کے لیے, پورے وطن کی حفاظت کے لیے یہ بڑا ضروری تھا. آخر میں جب صاحب آپ کا بڑا ہم نے ٹائم لیا, تھوڑا سا میں پولیٹیکلی ڈسکس کرنا چاہوں گا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ مسلسل فوج کو انوالو کیا جا رہا ہے, ہٹ کیا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کبھی عدالتی معاملات کے حوالے سے کوشش کی جاتی ہے, کبھی پولیٹیکل معاملات میں کوشش کی جاتی ہے, کبھی صحافتی طور پر ہم کہتے ہیں جی ہمیں آزادی ملنی چاہیے, یا اس طرح سے ہم بات کر کے ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ کیا فوج میں اس پہ کوئی ری ایکشن کس حد تک ہوتا ہے, یا کیا ابھی کیا صورتحال ہے؟ جس طرح کی مریم صاحبہ باتیں کرتی ہیں, یا دیگر کچھ کالم چھپائے جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ کیا جاتا ہے, تو یہ ریسٹرینٹ ہی رہے گی ملٹری میں, اور شاید یہ اچھی چیز ہے کہ اچھا اگر کچھ اور لوگ ہیں, جس طرح آپ چیزیں کلیئر کر دیتے ہیں اور لوگ کلیئر کر دیتے ہیں, تو ویسے ادارہ خود انوالو نہ ہوا جائے. دیکھیں اس میں دو پہلو ہے اس کے. پہلا پہلو ہے کہ یہ چیزیں آپ بغیر ثبوت کے, بغیر شواہد کے آپ کہتے ہیں, نتیجہ یہ کہ ڈی مورلائز کرتی ہیں یہ ٹروپس کو. اگر مثال کے طور پہ الیکشن کے نقطہ نگاہ سے میں کہوں کہ انہوں نے عمران خان کو کہا سلیکٹڈ اور فوج کو کہا سلیکٹر, تو ویسے تو ہر الیکشن کے اوپر الزام لگتا رہا, جو اس سے پہلے جس کی بنیاد پہ یہ پی ایم ایل این آئی تھی حکومت میں, اس میں افتخار چودھری اور جسٹس رمدے وغیرہ ان لوگوں کے نام آتے تھے, عدالتیں شامل تھی اس کام, اور آر او کا الیکشن کہا جاتا تھا. اب مصیبت یہ ہے کہ ایک تو یہ ہارنے والا جو ہارتا ہے وہ کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتا ہے کسی پہ, اپنے گرمان میں وہ جھانکتا نہیں. اب میں مولانا فضل الرحمان ہارے آج کل بے روزگار ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ ان کا کام دیکھیے, ان سے کوئی پوچھے کہ آپ ایک کام اپنی زندگی کا بتا دیں جو آپ نے پاکستان کی بہتری کے لیے کیا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک بھی کام کے پا سکتے. میں نے نہیں سنا ان کے منہ سے, ان کی اپنی آواز میں کبھی میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے پاکستان زندہ باد بھی کہا. یعنی اگر اعمال دیکھیں تو وہ ایسے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ان آدمیوں کو تو یہاں ہونے نہیں چاہیے, لیکن قوم برداشت بھی کرتی ہے, کچھ حمایت بھی دیتے ہیں, اس کے باوجود آپ ملک کے خلاف بات کرتے ہیں, فوج کے خلاف کرتے ہیں. تو یہ ڈیمورلائزنگ ہوتا ہے. قانونی رستے آپ کے پاس اویلیبل تھے کہ آپ کے پاس شواہد ہے فوج کے انوالومنٹ کے, آپ الیکشن کمیشن کو دیں, تحقیقات کروا لیں, اور اگر واقعی کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کو سزا ہو جائے. اچھا یہ نہیں کی. اب دوسری طرف یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ اگر قانوناً ہم دیکھیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتی. آپ بول رہے ہیں فوج کے خلاف, فوج کے ہاتھ میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ لیگل ایکشن تو نہیں ہو سکتا. یہ ذمہ داری حکومت وقت کی. حکومت وقت یہ کام کرتی نہیں, کیونکہ حکومت وقت سمجھتی ہے کہ اس کے لیے بھی اچھا ہے کہ اگر فوج کہیں دبی رہے. تو یہ وہ المیہ ہے جس کی وجہ سے یہ چیز پھیلتی گئی, باوجود اس کے کہ آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے افواج پاکستان نے اس حکومت کے لیے بہت کچھ کیا ہے. تو یہ حکومت اگر یہ ایک اعلان کرتی رہی کہ ہم ایک پیج میں ایک پیج, جو اس کا یہی تھا کہ بنیادی طور پہ آپ کے اختلافات نہیں ہیں. میاں نواز شریف کا مسئلہ تھا کہ وہ فوج کے خلاف پہلے دن سے سازش شروع کر دیتے تھے, اختلافات بننے شروع ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, یہ سازش نہیں کر رہے آپ کے خلاف, لہذا آپ اپنا آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, ان کے حکم پہ چل رہے ہیں. اور ان کا فرض یہ تھا کہ یہ آگے ادارے کا دفاع کرتے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں آدمی پہ اس کو اسی طرح ان کو سزائیں دی جائے یا روکا جائے. تو المیہ یہ ہے. ورنہ تو مطلب اگر کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن ہونا ہوتا تو وہ بڑی دیر پہلے ہو چکا ہوتا, مگر یہ آرمی یہ نہیں کرے گی. وہ قطعاً اب کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے کہ کوئی ڈیموکریسی کو کوئی مسئلہ ہو یا کچھ.
असल चीज उसामा जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो आपको सोचना चाहिए, जनरल साहब। इलेक्शंस पे इन्होंने इल्जाम लगाया। मेरा सवाल ये है कि इलेक्शन के लिए क्या जनरल बाजवा किसी के घर गए थे कि जनाब हमसे करवाएं? वो तो नहीं गए। नहीं। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने सब ने कहा जी हमें पुलिस पे, इन लोगों पे एतमाद नहीं है, फौज कराए। आपने करा। अब अगर आज फौज कहे कि जी हम ये काम नहीं करते, हम नहीं करेंगे, नॉट दैट कि हम डिसोबे करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि इस अदारे को आप खराब ना करें, इसको आप कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, तो ये बात रह जाए। तो आप देखें ये दस्तों गिरबान हो रहे होंगे, ये लड़ेंगे एक दूसरे की, जो बाल नोचेंगे एक दूसरे। क्यों? ऐसे ही। कि जो पुलिस सिंध में है उसने सिर्फ पीपल्स पार्टी का काम करना है, जो इधर पंजाब में इधर उधर है वो पीएमएलएन का काम कर जाएगी, क्योंकि इन्होंने भर्ती किए हुए लोग वहां पे, और जजों के सामने कोई केस जाएगा तो उन्होंने फैसले करने अपनी वफादारियों के मुताबिक जी। तो नतीजा ये कि ये तो लड़ेंगे एक दूसरे के साथ। सही। तो ये हकायक को देखे बगैर, ये इनके मुंह फटे पड़े हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। इन्होंने अदारों को बेतौकीर किया है जो मुल्क के मफाद में कतन नहीं था, और इनको अपना सिस्टम जो है वो ठीक करना चाहिए, वो मजबूत करना चाहिए, ताकि फौज को इन्वॉल्व भी ना करें, अपने काम को। सही, बिल्कुल सही है। और ये हमारे सियासतदानों को सोचना है कि इदारों को बीच में ना लाएं अपनी सियासत में, इनको ना कम से कम आप बदनाम करने की कोशिश करें, जो अपना अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो अदालतें हो, आला अदलिया हो, चाहे फौज है या दीगर इदारे हैं उनको, चाहे इलेक्शन कमीशन जहां तक ठीक काम कर रहा हो उसको भी सियासत में न रगेड़ें। जो आईनी इदारे हैं, हम तो देखते हैं जो भी आईनी तौर पर इदारा बनता है, चाहे नैब वो कुछ सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने इतना वक्त दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी सर। थैंक यू सो मच सर।